باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیز دوستوں، ہمارا جو درس چل رہا تھا اس میں پچھلے درس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر چلا تھا۔ دو بیٹوں کا اختلاف ہوا تھا، حابیل اور قابیل کا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ رب تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد آخر میں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، خلاصہ یہ نکلا کہ وہ نادم ہوا۔ ہر ظالم ظلم کے بعد پریشان ہوتا ہے، ہر ظالم ظلم کے بعد پریشان ہوتا ہے۔ ظلم کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کے رکھنا ظلم ہے۔ یہ ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اس کو پاؤں میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ لیکن اصطلاح میں ظلم کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا، کسی کا حق تلف کر دینا، کسی کو مار دینا، کسی کو گالی گلوچ کر دینا، یہ تو ظلم ہے ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ہر ظالم ظلم کے بعد پریشان ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان، یہ پیشانی اللہ نے اپنے سامنے ٹکانے کے لیے بنائی ہے، کوئی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی غیر کے سامنے پیشانی ٹیکتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کوئی بڑا درخت دے کے جہاں زیادہ چڈیاں لگی ہوئی تھی وہاں پیشانی ٹیکی، تو وہ بھی پریشان ہوگا، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ کہیں جائے گا تو اس سے بڑا درخت نظر آ جائے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا جی یہ ستارہ یہ میرا رب ہے، ڈوبنے لگا، گئے تو ڈوب گئے۔ اب ڈوبے ہوئے کو مشکل میں کیسے پکارا جائے؟ جب تک جگمگا رہا ہے، وہ چمک رہا ہے، اس وقت تو چلو ٹھیک ہے ہم نے پکار لیا۔ ڈوب گیا، پھر کہا جی چاند تو اس سے بھی بڑا ہے، سورج تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو رب کے سامنے انسان جب پیشانی جھکاتا ہے تو اس کے بعد مطمئن ہوتا ہے۔ تو ظالم کوئی بھی ظلم کرتا ہے تو ظلم کے بعد وہ پشیمان ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی چونکہ ظلم کیا تھا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو قاتل کف افسوس ملتا ہے قتل کرنے کے بعد، نادم ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے درس کی بات، من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، ان کو یہ بات بتا دی کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی جان کا نہ حق قتل کرے گا، جو کسی کا نہ حق خون بہائے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرے گا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام کائنات انسانی کو قتل کر دیا۔ ایک جان کا قتل گویا کہ تمام کائنات انسانی کا قتل۔ یہ کیسے ہے؟ یہ بات سمجھنے سے پہلے یہاں قتل کے ساتھ فساد کو بھی ذکر کیا کہ جیسے قتل کرنا جرم ہے، اسی طرح زمین میں فساد بچانا۔ فساد کی کئی صورتیں، اہل حق کو، دین والوں کو دین سے روکنا۔ مسجد میں جو ہے نا جماعت آ رہی ہے، دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ان کو کام نہ کرنے دینا۔ کوئی اور دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بننا۔ تو دین والوں کا یا استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یا لوگوں کو مسجد آنے سے روکنا، یا اسی طرح دینی چیزوں کا یا اسلام کا انکار کر کے مرتد ہو کے اپنے عمل سے جو ہے نا دوسروں کو اس طرف وہ جو ہے نا موٹیویٹ کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، تو یہ تمام فساد فی الارض چیزیں۔ تو آگے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا، قابیل نے صرف حابیل کو قتل کیا، لیکن بہت سارے لوگ قتل کے اوپر دلیر ہو گئے اور قتل کی اور بدامنی کی ایک راہ چل پڑی، ایک رسم چل پڑی، اور پھر زمین میں لوگ قتل ہونے لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ قتل ہوتے رہیں گے قابیل کو اس کا گناہ ملتا رہے گا،
اسی طرح اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے، نہ حق کسی کا خون بہاتا ہے، تو 10 لوگ اور جری ہو جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں، یار وہ کیا ہوا، وہ بھی تو بچ نکلا ہے، میں بھی بچ جاؤں گا، تو جرأت ہو جاتی ہے۔ اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی وہ ایک اس نے تمام کائنات انسانی کے لوگوں کی جان بچائی۔ یعنی حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روک دینا، اس کو ظلم سے روک دینا، یہ اس کی مدد ہے۔ تو کسی قاتل کو روک دینا مزاحمت کر کے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں واردات ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے کہتے ہیں ہم نہ ہلیں، بھائی اس کی جتنا مرضی ہو سکے اس ظلم کی، اس کفر کی، اس قتل کی، اس جو ہے نا انصافی کی مخالفت کی جائے، چاہے بے شک اپنے بیٹے کے خلاف ہی وہ مخالفت کیوں نہ جاری ہو، اس لیے کہ اس ظالم کی حوصلہ شکنی ہوگی، اس قاتل کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور بہت سارے لوگ پھر بچ جائیں گے۔ اس لیے جو ہے نا ایک آدمی کی جان بچانا وہ ہے کہ تمام کائنات انسانی کی جان بچانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ بنی اسرائیل چونکہ مخاطب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے ہیں۔ یہ باتیں جو ہم بتا رہے ہیں نا، یہی تورات میں گزر چکی ہیں، یہی انجیل میں گزر چکی ہیں، یہ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، یعنی واضح احکام بھی مراد ہیں، واضح دلائل بھی مراد ہیں، اور وہ تمام معجزات بھی مراد ہیں جو انبیاء کی حقانیت اور نبوت پر دلائل دال ہوتے ہیں، کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ لیکن ان واضح دلائل کی موجودگی میں بھی ثم ان کثیرا منہم، بہت سارے ان میں ایسے ہیں فی الارض بعد ذلک، وہ دلائل دیکھنے کے بعد فی الارض لمسرفون، زمین میں جو ہے نا دست درازیاں کر رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں، قتل نہ حق کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کا تو قتل حق نہ حق جرم، عام لوگوں کو ایذا رسانی پہنچانا جرم، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق، مخلوق میں سب سے افضل ترین، یعنی بعد از خدا بزرگ تو ہی، اور اسی طرح جو ہے نا افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا منافقت کے ذریعے اور دجل کے ذریعے، نازیبا الفاظ بولنا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگانا، یہ بھی نہیں اہل کتاب یہودیوں نے کیا تھا، جو مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا تھا، اصل میں منافق یہودی تھے، کافر تھے، اور جو ہے نا حضور کو ایذا رسانی، صحابہ اکرام، یعنی جو کائنات انسانی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو حضور کو رب نے جو چیز دی ہے وہ چن کے دی ہے۔ ایک عالم فرمانے لگے بات بہت بڑی ہے، رب کی مخلوق میں صحابہ اکرام سے افضل مخلوق کوئی اور نہیں تھی، اگر ہوتی تو رب اپنے محمد رسول اللہ کو دیتا۔ ان سے افضل جماعت، ان سے افضل لوگ اور روئے زمین پر رب کی زمین پر رب کی مخلوق میں نہیں تھے، ورنہ اپنے محبوب کے یار ہونے کے لیے، اپنے محبوب کے روزے میں سلانے کے لیے، اپنے محبوب کے حرم میں لانے کے لیے جو عورتیں رب تعالیٰ لے کے آئے، اپنے محبوب کے ساتھ روزے میں سلانے کے لیے جو یار لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيرٌ، ہر نبی کے لیے جو ہے نا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيران، ہر نبی کے لیے 2 وزیر ہوتے ہیں، 2 زمین میں 2 آسمان میں۔ فرمایا سنو وَوَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ جبرائیل و میکائیل، آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، وَفِي الْأَرْضِ وَزِيرَايَ ابو بکر و عمر، زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ان مقدس شخصیات کو ایذا رسانی کرنا، ان کے اوپر لعن طعن کرنا، یعنی رب کو بھی پسند نہیں کہ باپ وہ جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے، یہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہے
18,000 درہم تو نے لٹا دیے چودھری بننے کے لیے، اور خرچ کیا بلال کے اوپر، خرچ کیا یاسر کے اوپر، خرچ کیا عمار کے اوپر. ان غریب غلاموں کے اوپر خرچ کرنے سے آپ کو چودراہٹ نہیں ملے گی. ابوبکر صدیق چپ ہے، یار میں نے چودراہٹ کے لیے تو خرچ نہیں کیا. الزام لگانے والا سگا باپ ہے. رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، ابو بکر کے باپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چودراہٹ کے لیے خرچ کر رہے ہیں. نہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں نا، یہ پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. یہ اس کا بدلہ کسی سے نہیں چاہتا. اس مال خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ. یہ صرف رب کی رضا چاہتا ہے. کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو تھپڑ لگاتے ہیں. یہودی اللہ کی توہین کر رہا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. جو اللہ کو، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہودی چند جمع ہوئے، منافق بیٹھتے تو تھے حضور کی مجلس میں، جمع ہوئے اور کہنے لگے مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا، اب قرضے مانگنا شروع ہو گئے. جب یہ جملہ کہا تو ابوبکر صدیق نے رکھ کے تھپڑ مارا. اب سیدنا ابوبکر صدیق نکل آئے، جیسے آئے تو یہودی آ گئے حضور کی مجلس میں. آپ کے یار ابوبکر نے تھپڑ مارے. حضور نے فرمایا کس نے؟ کہا ابوبکر سے. کہا بھول گئے ہوں گے، یہ کام عمر کا ہے، عمر نے مارا ہوگا. ابوبکر صدیق کا یہ کام نہیں. کہا جی انہوں نے مارا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ نے مارا ہے؟ جی مارا ہے، بالکل مارا ہے. صدیق جو ہوا، صدیق جھوٹ نہیں بولتا، سچا ہے نا. اللہ اکبر. کہا جی مارا ہے میں نے. کہا کیوں؟ کہا انہیں اللہ کی توہین کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے مار دیا. حضور نے فرمایا میری اگر توہین کرو تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں مانتے. اللہ کو تو آپ بھی مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنے والا اللہ ہے، تو رات کو نازل کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کو تو مانتے ہو، پھر اللہ کی تو کہا جی کہ جھوٹ بولتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ گواہ تو نہیں، لیکن پھر بدلہ، برابری کا بدلہ یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا ابو بکر اگر گواہی نہیں تو پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابو بکر صدیق ٹھیک ہے آقا میں حاضر ہوں، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا. تو یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل فرش میں میرے ابو بکر کا کوئی گواہ نہیں، عرشوں سے میں خدا گواہ ہوں. جا جا کے میرے محبوب کو بتا دے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. لام بھی تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، ماضی کا صیغہ. البتہ تحقیق پکی ٹھکی بات ہے، رب نے یہ بات سن لی ہے. ان بدبختوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ غریب ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ سنکتب ما قالوا، ہم نے لکھ بھی دیا ہے جو انہوں نے کہا ہے نا. ہمارے کرامن کاتبین موجود ہیں، لکھ بھی دیا ہے، اور اس کا ان کو حساب چکانا بھی پڑے گا. یہ ابو بکر کا صدیق کا ایک تھپڑ لگائے اور رب کی طرف سے بھی دنیا آخرت میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ذلت اور مسکنہ دنیا میں تو ان کا مقدر ہے ہی ہے، آخرت میں بھی جو ہے نا ان کا انجام یہ ہوگا. تو بہرحال انہی منافقین سے کہا گیا بھائی کیا ہے، کسی غزوے میں ساتھ بڑھ بڑھ کے چلے جاتے ہو، کسی میں بہانے کر کے ٹانگیں باندھ کے سائڈ میں ہو جاتے ہو، کبھی کیا کرتے ہو کبھی کیا کرتے ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. کہا کہ اس طرح ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. آگے سے جواب میں انہوں نے کہا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے. رب تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا، پھر جبریل کو بھیج دیا. فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ میرے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں خود بیوقوف ہے. تو صحابہ کو جو گالی دی رب تعالیٰ نے جواب میں، رب نے جواب دیا. اسی کی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی رب کا ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اور اولیاء کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق سرتاج الاولیاء، کہ حضور نے جن کو اپنی زندگی میں اپنے مصلے پہ کھڑا کیا، جس کا اسلام مقروض ہے، کہ حضور فرمائے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے،
ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے، میں اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا۔ جس نے مال جان سب قربان کیا، اور کوئی بدبخت اگر اس ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہے، روڈ پہ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنتیں کرے، جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا کل قیامت کے دن میرا معاویہ جب آئے گا، حشر کے میدان میں آئے گا، علیہ رداء من النور، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے معاویہ کے اوپر نور کی چادر ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقی العذاب، اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم بھی دینا، حساب و کتاب کا علم بھی دینا، اور میرے معاویہ سے اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو عذاب سے بھی بچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعائیں دے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ میرے معاویہ کو ایسا ہادی بنا کہ جس کو دیکھ کے دنیا ہدایت حاصل کرے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان مقدس نفوس کو کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا دینا، مجھے بتائیں کہ وہ دنیا آخرت میں ذلیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کے نام پہ رکھیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کے اوپر اسلام کی عمارت ہے، اسلام کی بنیاد ہے، حضور کا ایک ایک مستحب ہم تک پہنچتا ہے کہ میں ابھی امیر صاحب سے پوچھوں کہ بھائی جو ہے نا یہ آپ کی جیب میں کیا ہے، یہ لکڑی کیا رکھی ہوئی ہے، وہ کہیں جی مسواک، بھائی جو ہے نا آپ نے اتنی جیب میں اتنے احترام سے کیوں رکھی ہوئی ہے، کہیں گے جی میرے نبی کی سنت ہے اس سے میں احترام سے رکھتا ہوں، میرا یقین ہے جیب میں مسواک ہو حادثہ بھی ہو جائے تو ہڈی نہیں ٹوٹتی، اس لیے کہ میرے نبی کی مبارک سنت ہے۔ میں کہتا ہوں کیا کس نے بتایا ہے؟ کہتے جی وہ مرکز میں جو ہے نا حاجی صاحب بتا رہے تھے۔ بھائی حاجی صاحب نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے جو ہے فضائل اعمال میں پڑھا ہے۔ فضائل اعمال کس نے لکھی؟ شیخ الحدیث مولانا، کرتے کراتے ان کے استاد کا کیا نام ہے؟ خلیل احمد سہارنپوری، کرتے کراتے جو ہے نا محمود الاسد، اور یوں چلتے جائیں کرتے کراتے آپ پہنچیں گے امام محمد پہ۔ بھائی امام محمد کو کس نے بتائی؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ سنت کس نے بتائی؟ وہ کہتے ہیں مجھے مالک بن دینار نے بتائی۔ مالک بن دینار آپ کو کس نے بتائی؟ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بتائی نہیں، میں نے خود اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ اور صحابہ اکرام وہ جماعت کہ جن کو صرف مخلوق نے نہیں، یعنی انسانوں نے نہیں، جنگل کے درندوں نے بھی جن کو مانا ہے، ان کا انکار تو میں کہتا ہوں درندگی سے بھی گرا ہوا کام ہے کہ عقبہ بن نافع جنگل میں کہتے ہیں یار یہ جنگل افریقہ کا ہے، اس جنگل میں درندے بھی رہتے ہیں، کہیں رات کو کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی بھیڑیا ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایسا نہ کریں کہ اعلان کر دیں۔ عقبہ بن نافع اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جنگل کے درندوں، تمہیں معلوم ہے ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آئے ہیں، لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم نے جنگل میں پڑاؤ کرنا ہے، آج ہمارے احترام میں جنگل خالی کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگلی جانور اپنے بچوں کو اٹھا کے یوں جا رہے تھے جنگل خالی کر کے، کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار جو ہے نا آ رہے ہیں۔ تو جن کو جانوروں نے بھی مانا ہے، تو عمر جو ہے نا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہے یا ساری الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یہاں کوسوں دوروں میل حضرت عمر کا پہاڑ کی طرف دیکھ لینا، یہ آپ کی کرامت تھی، ولی تھے نا، اللہ کے ولی تھے، آپ کی کرامت تھی۔ ہوا کو کہا آج ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، ہم موبائل پہ بولتے ہیں ہماری بات دور تک جاتی ہے۔ حضرت عمر نے اس زمانے میں بغیر کسی آلے کے، لاؤڈ سپیکر بھی ایمن کے نہیں تھا، ممبر سے اعلان کیا اور وہاں پہاڑی تک ہوا نے آپ کا پیغام پہنچایا۔ اور جو ہے نا دریا کو خط لکھ رہے ہیں، دریا مان رہا ہے انسان انہی چار چیزوں سے تو بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار عناصر کا مجموعہ ہے، چار چیزیں ہیں، اور چاروں چیزیں زمین پہ زلزلہ ہو رہا ہے، حضرت عمر بیٹھ رہے ہیں، جیسے زمین دیکھا ہل رہی ہے، کہاں پر ہی
ہمارے یہاں کیا ہوتا استغفر اللہ بھاگو. اب عمر نے ادھر سے درا اٹھایا رکھ کے مارا زمین پہ. کامتی کیوں ہے؟ عمر تیرے سینے پہ عدل نہیں کر رہا. اب بھی کانپنے کی ضرورت ہے تجھے. عمر تیرے سینے پہ عدل نہیں کر رہا. اور یہ درا مارنا تھا. اس کے بعد زمین کانپی نہیں گئی. عمر کے زمانے میں پھر زلزلہ نہیں آیا. مدینے کے پہاڑوں سے لاوا نکل جاتا تھا, پانی نکل جاتا تھا, وہ آگ نکل جاتی تھی. عمر نے پیغام بھیجا. پھر جو ہے نا اب تک ان پہاڑوں سے پھر آگ نہیں نکلی. دریائے نیل کے اندر جو ہے نا حضرت عمر تعالیٰ نے کہا خط میرا زمین میں دفن کر کے پھر بھاگ جانا, رکنا نہیں, مڑ کے نہیں دیکھنا. وہ خط دبانے والا واپس بھاگا ہے. پھر بھی جو ہے نا یہاں تک وہ بھیگ چکا تھا. پیچھے سے اتنا تیز دریا آیا ہے. عمر نے کیا لکھا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں, آئندہ پانی نہ دینا. لیکن اگر رب کے حکم سے چلتا ہے تو آج کے بعد خشک نہ ہونا. اور وہ اتنی سپیڈ سے, یعنی ہر چیز جن کو مانتی تھی, آج اگر کوئی ان کو نہ مانے تو پھر وہ اپنے آپ کو مارے. تو یہی پھر اس کا انجام ہونا چاہیے. یہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں مقدس شخصیات سے سچی محبت نصیب کرے. ان کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو ہے نا صحابہ کے چرچوں کو عام کریں, صحابہ کی سیرت پڑھیں. حکایات صحابہ کے نام سے کتاب ہے, وہ کتاب پڑھیں. اپنے گھروں میں تعلیم کریں. صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس مقدسہ ان کے جو ہے نا نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. ترجمہ سن لیں. من اجل ذالک, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی, انہ من قتل نفسا, جس نے کسی انسان کو قتل کیا, او فساد فی الارض, یا زمین بغیر نفس بغیر نہ حق کسی کو قتل کیا, او فساد فی الارض, یا زمین میں فساد کیا, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے تمام کائنات انسانی کو قتل کیا. ومن احیاہا, جس نے کسی ایک نفس کی جان بچائی, فکأنما احیا الناس جميعا, گویا کہ اس نے تمام کائنات انسانی کی جان بچائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور البتہ تحقیق ہمارے رسول آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ, پھر بھی بہت سارے ان میں ایسے ہیں اس کے بعد بھی, ان واضح دلائل آنے کے بعد بھی, فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, زمین میں دست درازیاں کر رہے ہیں, اسراف کر رہے ہیں, حد سے گزر رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا اپنی وہ جو ہے نا غلط کاموں کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل